بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرتیں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج کا ویڈیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح ہو گیا، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اس کے ایلچی معاہدہ لے کر چلے گئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچے، ان کو کس طرح انہوں نے حضرت عمر کا استقبال کیا، اور کس طرح ان کو آثار جو تھے، قدیمی آثار تھے، اس کو کس طرح سیر کروائی۔ اور جب وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آثار قدیمہ کی سیر تفریح کر رہے تھے، تو وہاں پر نماز کا جب وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے نماز کہاں ادا کی۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ آپ لوگ کر لائے ہیں۔ جب وہ وہاں سے اجازت لے کر چلے گئے اس کے ایلچی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت المقدس تشریف لے کر گئے۔ جب ان کا وہاں پر داخلہ ہوا تو سفر نیوس اور شہر کے معززین نے استقبال کیا۔ فاروق اعظم ان کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آئے، انہیں اپنے قرب سے نوازا اور ایسی باتیں کی جس سے آپ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی جانوں اور ان کے عقائد و معابد کو جو امان دی ہے اس میں صداقت پائی جاتی ہے، اور محسوس کیا کہ آپ کو حق و انصاف سے جو محبت ہے اس کے عہد کی کیسر و کسرا کے ظلم و جبر میں کہیں جھلک تک نظر نہیں آتی۔ جو رومی بادشاہ تھا ان پر ظلم کرتا تھا، وہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر وہ ظلم نہیں، ان کے اندر ایک انصاف اور عدل ہے۔ وہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے، متاثر ہوئے۔ دن ڈھل گیا اور لوگ دوسرے دن کی صبح حاضر ہونے کی اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور اس سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے شہر کے فاتح اور وہاں نماز پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہوں۔ اللہ نے اپنے بندے، یہاں پر ایک آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول پر انعام فرمایا اور ایک رات اسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے تھے معراج کے وقت پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیکل سلیمان کے کھنڈروں پر نماز ادا فرمائی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہاں تک کہ 1,24,000 پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مقتدی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت فرما رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی تھی۔ تمام پیغمبر ان کے مقتدی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امام تھے۔ اور اس دن کے بعد سے جس دن اللہ کے حکم سے یہ معجزہ تمام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فلسطین تشریف لے گئے، نہ مسجد اقصیٰ میں رونق افروز ہوئے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کبھی بھی تشریف لے کر نہیں گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہاں آنے کا موقع نصیب نہیں کیا، لیکن اب یہ سعادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی گئی ہے۔ بیت المقدس نے ان کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں، اور ایسے ظفر مند کی صورت میں ان کا استقبال کیا ہے جس کے انصاف، رواداری اور مذہب کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں کیے جانے کی شدید خواہش نے اسے محبوب بنا دیا۔ اس کے علاوہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ وہ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے مزار ہے، اور یہودیوں کے لیے ارض معاد ہے۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے جس کے لیے حضرت عمر اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں؟ بس اگر وہ تمام رات نماز پڑھتے ہیں تو بھی وہ پورا حق ادا نہیں کرتے۔ صبح ہی تو سفر نیوز خدمت فاروق میں حاضر ہوا، اور آپ کو شہر کے آثار اور زیارت گاہیں دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ بھلا بیت المقدس میں آثار قدیمہ اور کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ وہ انبیاء و رسول کا شہر ہے۔ جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے، یہیں تشریف لائے تھے۔ یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب دینے کا قصہ پیش آیا، جس کی بنا پر یہاں کلیسائے قیامت تیار کیا گیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم پہلے اس میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد یہاں سے آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہیں پیغمبروں کے آثار میں محراب داؤد اور صخرہ یعقوب ہیں،
اور یہیں پر وہ پتھر صخرہ ہے جس کے متعلق سیر کی کتابوں میں مستور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چڑھ کر معراج کے لیے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ یہیں وہ ہیکل سلیمان کے کھنڈر ہے جو عظیم عالی شان بادشاہ اور متعدد پیغمبروں کی یاد دلانے کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد سے آثار ان صنم قدوں کے کھنڈروں پر قائم تھے جو فلسطین کے فرمان رواؤں نے رومیوں کی آمد سے پہلے تعمیر کرائے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ صنم قدے تو اس سے پہلے بھی اس زمانے میں تعمیر ہوئے تھے جب مصریوں نے بھی فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ غالباً سفر نوح نے حضرت عمر سے بخل نہیں کیا، برتا اور ان عبادت قدوں کی مشہور قصے جو بے شمار تھے آپ کو سنا دیے۔ حضرت عمر کو انہوں نے بہت اپنے قصے وغیرہ سنائے جو اس کے اوپر کسی چیز کی زیارت کراتے تھے، پھر اس کو تعارف بھی کراتے تھے کہ یہ اس وجہ سے یہاں پر یہ پیش آیا تھا۔ وہ اپنی کتابوں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے سناتے تھے۔ حضرت عمر اور سفر نوح کلیسائے قیامت میں تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ بطریق نے عرض کیا، آپ یہی نماز پڑھ لیجئے کہ یہ بھی ایک سجدہ گاہ خداوندی ہے، لیکن حضرت عمر نے معذرت کی فرمائی اور کہا کہ اگر آج انہوں نے یہاں نماز ادا کی تو مسلمان ان کے اس عمل کو مستحب یا سنت قرار دے کر ہمیشہ ان کی تقلید کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ عیسائیوں کو ان کے گرجا گھروں سے نکال دیں گے اور امان کے عہد کی خلاف ورزی ہوگی، جو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اس کی پھر خلاف ورزی ہو جائے گی، مسلمان پھر ان کو نکال دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نماز نہیں پڑھی تھی۔ اسی طرح جب کلیسا قیامت کے قریب کلیسا قسطنطین کے دروازے پر عیسائیوں نے حضرت عمر کے نماز پڑھنے کے لیے بساط بچھائی تو آپ نے اس وقت بھی معذرت فرما دی اور ہیکل کے قریب کھنڈروں پر مقدس پتھر کے قریب ایک جگہ نماز ادا فرمائی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بعد کو مسلمانوں نے ایک نہایت عالی شان مسجد تعمیر کی جو مسجد اقصیٰ ہے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسجد اتنی سادہ تھی جتنی سادہ اپنی تعمیر کے وقت مدینہ میں مسجد نبوی تھی۔ یہ مسجد اقصیٰ پھر بعد میں بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تو نہیں کہیں گے، عبد المالک بن مروان، اس نے پھر یہاں پر جو ہے نا بہت ہی خوبصورت مسجد بنوائی تھی اس دور میں، جو ابھی تک قائم ہے، جس کو اسرائیلی جو ہے نا گرانا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں اسرائیلی، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اس لیے نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ وہاں پر جو ہے نا کوئی مورتیاں یا تصویریں وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ لیکن ایک تاریخی واقعے کی جو دنیا کے تمام مختلف مذاہب کے انسانوں کے باہمی تعلقات پر بڑا اثر ڈالا، یہ تو وجہ نہیں ہے اس کی عدم صحت کا ایک اور ثبوت ہے کہ کلیسا قیامت کے بعد حضرت عمر سفر نوح کے ساتھ بیت اللحم میں کلیسا مہد کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور جب نماز کا وقت آیا تو وہاں نماز پڑھی، حالانکہ اس میں کلیسا قیامت کی طرح اس میں بھی مورتیاں اور تصویریں اور صلیبیں تھیں۔ اس کے بعد انہیں اندیشہ ہوا کہ مسلمان کلیسا میں ان کے نماز پڑھنے کو حجت قرار دے کر کہیں عیسائیوں کو اس سے باہر نکال نہ دیں، چنانچہ ایک خاص عہد لے کر بطریق جو وہاں کا پادری تھا اس کو دے دیا، جس کی روح سے یہ کلیسا عیسائیوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اور پابندی لگا دی گئی تھی کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی مسلمان اس میں داخل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کہیں زیادہ مسلمان داخل ہو کے وہاں پر نماز ہی نہ ادا کر دیں، جماعت ہی نہ ادا کر دیں۔ یہ تھے وہ واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلموں کے دلوں کے اوپر راج کیا، ان کے اوپر ایک رحم دل سچا انسان، صادق و امین اور ایک محبت کرنے والا حکمران جو انصاف پسند حکمران کے طور پر ان کو نظر آیا، اور انہوں نے صدقے دل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی اور ان سے خلوص سے دل کے ساتھ ان کو بیت المقدس کی چابیاں دی تھی اور ان کو سیر و تفریح بھی کرائی تھی، اور کلیسا میں انہوں نے ان کو نماز پڑھنے کی بھی دعوت دی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں پر نماز پڑھوں تاکہ میرے بعد میں مسلمان اس کو کہیں مسجد نہ بنا دے، اس گرجا کو گرا کر کہیں مسجد نہ بنا دے۔ اس لیے انہوں نے ایک بڑی سوچ
جو ایک آج کل کی روشن دنیا ہے، روشن خیال کی دنیا ہے، اس سے بھی کہیں روشن خیال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم اپنا الگ عبادت گاہ بنائیں گے، الگ مسجد بنائیں گے، وہاں پر میں نماز پڑھی، الگ انہوں نے نماز پڑھی، تاکہ مسلمانوں کا یہ بین المذاہب جو آپس میں مذہب کی جو محبت قائم رہے اور آپس میں نفرتیں نہ پھیلیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔